بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان ندوی کے بارے میں اس وقت بعض رات تو وہ ہیں جو اس آدمی کے نظریات اور خیالات سے اچھی طرح واقف ہو چکے ہیں اور یہ جان چکے ہیں کہ اس کا اہل سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ روافض کا امام ہے، شیعوں سے اس آدمی کا تعلق ہے، شیعوں کے لیے کام کر رہا ہے اور شیعوں کی جو زبان ہے وہی زبان یہ آدمی بھی بولتا ہے۔ تو بعض رات تو واقف ہو چکے ہیں اور بعض رات وہ ہیں جو واقف نہیں ہیں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بہت بڑی تعداد ایسی ہے، خود ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بہت بڑی تعداد ایسی ہے جس میں عوام بھی شامل ہیں، بعض علماء بھی شامل ہیں، کہ جو یا تو واقف ہی نہیں ہے کہ اس آدمی کے نظریات کیا ہیں، یا ابھی بھی نظر انداز کر رہے ہیں اور ابھی بھی اس آدمی کو اپنے اسٹیجوں پہ بلایا جاتا ہے، اس آدمی کی تقریریں کرائی جاتی ہیں، اس لیے کہ چونکہ یہ اہل سنت کے علماء میں سے رہا ہے اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں کسی زمانے میں اس آدمی کو بلایا جاتا تھا، لوگ اس کے پروگراموں کے اندر شریک ہوا کرتے تھے، تو ابھی بھی اس آدمی کے ساتھ وہی معاملہ کر رہے ہیں کچھ لوگ، جبکہ یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ اس آدمی کے بارے میں پتہ چل چکا ہے کہ یہ آدمی صحابہ کرام کے حوالے سے اپنے دل کے اندر بغض رکھتا ہے، اور ایسا نہیں کہ صرف دل کے اندر بغض رکھتا ہو بلکہ اس بغض کا بار بار اظہار بھی کرتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اتنی بیہودگی کا مظاہرہ کرتا ہے، اتنی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ ایسے تو کوئی جو روافض ہوتے ہیں وہ بھی کھلے عام اس طرح سے کرنے کی ہمت نہیں کرتے ہیں جیسے یہ آدمی کر رہا ہے۔ تو یہ سب معلوم ہو جانے کے باوجود بھی اگر اس آدمی کو اپنے ہاں بلایا جاتا ہے اور اپنے اسٹیجوں پر اس کو بٹھایا جاتا ہے، اس کی تقریر کو سنایا جاتا ہے، اس کی تقریر کرائی جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کیا واقعتاً ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی محبت ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب صحابہ کرام کے حوالے ہی سے ایک آدمی بدتمیزی اور بیہودگی کا مظاہرہ کر رہا ہے پھر بھی آپ اس کو عزت دے رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بھی کچھ اہل ایمان سے اور اہل اسلام سے کچھ لینا دینا ہے نہیں۔ اس لیے کہ جو صحابہ اکرام کا نہیں ہو سکتا ہے تو وہ اہل اسلام کا کیا ہوگا وہ۔ تو بہرحال ابھی بھی جو حضرات نہیں جانتے ہیں، اس کے عقائد اور نظریات سے واقف نہیں ہیں، یا عوام اس طرح کی ہے کہ وہ اس کے عقائد اور نظریات سے واقف نہیں ہے، تو ان حضرات کو اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ اس آدمی کا اہل سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا تعلق شیعوں سے۔ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے اس آدمی کے بارے میں اس سے پہلے بھی فتویٰ آ چکا ہے۔ اب یہ تحریر ہے حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم العالیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے وہاں کے جلیل القدر استاد ہیں، بڑی شخصیت ہیں دارالعلوم دیوبند کی، انہوں نے یہ پیغام لکھا ہے، اور یہ پیغام ہر مسلمان کے لیے ہے، گویا کہ ہر مسلمان جسے صحابہ اکرام سے محبت ہے، خاص طور سے علماء اکرام، کہ وہ جو سلمان ندوی کا فتنہ ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، وہ عوام کے اندر بیداری لے کر آئیں، اور عوام کے سامنے بار بار یہ چیز، اگر کہیں اس کا پروگرام وغیرہ ہو رہا ہے تو وہاں کی جو عوام ہے اور وہاں کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کے سامنے یہ باتیں بار بار آنی چاہیے کہ اس کا تعلق جو ہے اہل سنت سے نہیں ہے، اور یہ آدمی تو صحابہ اکرام سے بغض کرنے والا ہے، صحابہ اکرام کے حوالے سے اپنے دل کے اندر نفرت رکھنے والا ہے۔ بہرحال یہ دیکھیں، حضرت مولانا نے لکھا ہے کہ آج کل مدارس کی دنیا سے نکلے ہوئے ایک شخص نے صحابہ اکرام کے موضوع پر تمام اہل حق قلوب کو جس طرح زخمی کر رکھا ہے وہ ایسا بدترین معاملہ ہے جس کی کوئی نظیر ملنا مشکل ہے۔ حالانکہ یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ روافض اپنی مجالس اور تحریروں میں اس سے زیادہ دریدہ دہنی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اس انداز سے کھلم کھلا چیلنج بھرے انداز میں گستاخی کی جسارت شاید وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جو شیعہ ہیں، روافض ہیں، وہ اس طرح سے ویڈیو کے اندر بیان ریکارڈ کرا کے شیئر کر رہے ہوں کہ میں چیلنج کرتا ہوں حضرت امیر معاویہ تو یہ تھے امت فرعون حاضر امت تک تو کہہ دیا ہے اس آدمی نے، اور یہ ٹائٹل لگا کے کہ تو صحیح حدیثوں کے اندر آیا ہے، اور جتنی بھی بدتمیزی کی جا سکتی ہے وہ اس آدمی نے کر کے دکھا دی ہے۔ تو اتنی بدتمیزی کا مظاہرہ تو یہ لوگ بھی نہیں کرتے ہیں، تو یہ ان سے بھی کہیں زیادہ آگے ہے، روافض سے بھی۔ پھر یہ کہ وہ معلوم طور پر ایک باطل مذہب اور مستقل و متعین فرقہ ہے، جبکہ مذکورہ شخص بظاہر اہل سنت کا حصہ رہا ہے، اور اب تک بھی وہ اسی دعوے یا دعویٰ یا ناکام مظاہرہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ دعویٰ تو یہی ہے نا سلمان ندوی کا کہ میں تو اہل سنت کے علماء میں سے ہوں ابھی بھی، حالانکہ اس شخص کے منہ سے نکلنے والے اکثر مغلظات شیعوں ہی کا پسخوردہ معلوم ہوتی ہیں۔
مزید یہ کہ یہ شخص چونکہ اب تک اپنوں میں شامل رہا ہے، اس لیے اس سے تعلق یا تاثر رکھنے والے یا اس سے پڑھے ہوئے بہت سے لوگ اس کی باتوں کو اس طرح لے رہے ہیں جیسے اپنے ہی کسی آدمی کی باتوں کو لیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آدمی شاید کوئی تحقیقی بات کر رہا ہے یا اس کی بات میں کچھ نہ کچھ وزن ہے، حالانکہ یہ در حقیقت کم علمی اور ناپختہ ذہن کی کار فرمائی ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، حقیقت یہ ہے کہ اس شخص کے ذریعے گمراہی پھیلنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ایسی صورتحال میں تمام اہل حق کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فتنے کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ یہ تمام اہل حق کو مخاطب کر کے حضرت فرما رہے ہیں۔ واقعہ ہے کہ اب یہ معاملہ ایک فرد کا نہیں رہا ہے، اس لیے کہ تشکیک و ارتیاب کے اس دور میں شیطان باطل خیالات کو جلدی سے مزین کر دیتا ہے اور لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ معاملہ کسی ایک مسئلے کا نہیں بلکہ پورے دین کے اعتبار و اعتماد کا ہے، اس لیے کہ اگر صحابہ پر سے اعتماد ختم ہو جائے، کمزور پڑ جائے، تو دین پر اعتماد باقی رہنا ممکن نہیں رہتا۔ حقیقت یہ ہے کہ رفض و شیعت کی شکل میں جو فتنہ دور صحابہ میں برپا کیا گیا تھا، اس کا اصل نشانہ یہی تھا کہ دین اسلام سے اعتماد اٹھا دیا جائے۔ تو ساری یہ جو کوشش ہو رہی ہے یہی ہے کہ دین اسلام سے جو ہے اعتماد کو ختم کر دیا جائے۔ پھر دور تابعین سے تمام اکابر امت، ائمہ مجتہدین، فقہاء و محدثین نے اپنے طرز عمل سے واضح طور پر یہ پیغام دے دیا کہ وہ یہودیت کی اس سازش کو سمجھتے ہیں، چنانچہ انہوں نے طے کر دیا کہ صحابہ کے سلسلے میں کوئی منفی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے لے کر ائمہ اربعہ نیز اس دور کے اور بعد کے تمام رہنمایان امت کے اقوال پر آپ نظر ڈالیں، سب کا خلاصہ یہی نکلے گا کہ صحابہ کا مقام محفوظ اور متعین ہے، اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ کرنا جائز نہیں ہے۔ نہ تو صحابہ کرام کے مشاجرات اور اختلافات کے بارے میں کوئی بات کی جائے گی اور نہ ان میں سے بعض سے صادر ہونے والی کسی غلطی کا تذکرہ کیا جائے گا، ان کا تذکرہ صرف خیر کے ساتھ ہی کیا جائے گا۔ لہذا جو لوگ صحابہ کی غلطیاں یہ کہہ کر بیان کرتے ہیں کہ صحیح روایت سے ثابت ہیں، اتنا بدتمیز آدمی ہے سلمان ندوی کہ جو موضوع اور من گھڑت روایتیں ہوتی ہیں ان کو یہ کہہ کے بیان کر رہا ہوتا ہے کہ صحیح روایتیں ہیں، یہ تو ان کو صحیح کہہ کے بیان کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ بالفرض اگر کوئی بات صحیح روایت سے ثابت بھی ہو تو اس کو بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور اگر غیر معتبر اور باطل چیزیں بیان کی جا رہی ہیں تو یہ بلا شبہ اپنا انجام خراب کرنے کا راستہ ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو تو ان سطور میں ممکن نہیں ہے، سردرد صرف اسی ضرورت کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے کہ گمراہی عام ہونے سے پہلے اس کی روک تھام پر توجہ کی ضرورت ہے، جو ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تو دیکھیں کیسے اس مشترکہ ذمہ داری کو انجام دیا جاتا ہے اور کیسے اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سلمان ندوی اس کے بارے میں لوگوں کو زیادہ بتلایا جائے کہ یہ آدمی گمراہ ہو چکا ہے، اس کا اہل حق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کی تقریروں کو سننا، اس کے پروگرام میں شریک ہونا، اس کے بیانات کو سننا جائز نہیں ہے بالکل بھی۔ تو ہرگز جو ہے کسی طرح کا کوئی تعلق اس آدمی سے نہ رکھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔